بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جب ہمارے بچوں کا پہلا دن اسکول میں ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے کس قدر اہم ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے اسکول اور ہمارے اساتذہ کے لیے بھی، کیونکہ یہی وہ دن ہوتا ہے کہ یا تو بچہ خوفزدہ ہو کے ہمیشہ کے لیے اسکول سے متنفر ہو جاتا ہے یا پھر وہ اسکول کو ایک بہترین جگہ اپنے لیے پاتا ہے۔ سب سے پہلی تو میرے ایڈمنسٹریشن سے ہی ریکویسٹ ہوگی کہ چاہے آپ چھوٹے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ کوئی اسکول رن کر رہے ہیں، آپ والدین کے لیے اور بچوں کے لیے ایک اورینٹیشن سیشن ضرور آرگنائز کریں۔ اس اورینٹیشن سیشن میں آپ اپنے اسکول کے نہ صرف ضوابط و اصول بتا سکتے ہیں بلکہ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کا، اپنے سسٹم کا نہایت بہتر طریقے سے انٹروڈکشن کروا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ والدین کے ساتھ بات چیت کر کے والدین سے بھی ان کی رائے حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین بھی اسی طرح اپنے بچے کے متعلق آپ سے بہت سی اہم باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس انٹروڈکشن میں جہاں اس اورینٹیشن کے ذریعے آپ والدین کے ایک قریب فاصلہ کم کر کے ایک بہترین رابطہ بنا سکتے ہیں، قائم کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح اساتذہ کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا مطمع نظر والدین کے سامنے پیش کر کے بتا سکیں کہ وہ کن کن طریقوں سے ان بچوں کی تعلیمی صلاحیتوں میں اضافہ کریں گے۔ ایک اور بات بہت اہم ہے کہ عموماً جب بھی لوگ اپنے بچوں کو اسکول داخل کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اسٹریس بک پہ، کاپیز پہ، اسٹیشنری پہ کر رہے ہوتے ہیں، بیگ پہ، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جتنی زیادہ یہ چیزیں اپنے بچوں کو دکھائیں گے وہ اس سے خوش ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچہ نفسیاتی طور پہ آہستہ آہستہ ڈپریسڈ ہوتا جاتا ہے جس قدر زیادہ وہ ان کاپیز اور بکس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی بجائے بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ کو ایک ایسی جگہ لے جایا جا رہا ہے جہاں پر آپ کھیلیں گے، کودیں گے، اپنے آپ کے لیے ایک بہترین ایسے دوست ہوں گے، یعنی آپ ٹیچرز کی بجائے ان کو دوست بتائیں تاکہ جب وہ آئیں تو وہ ٹیچر کو کوئی ایسی باہر کی مخلوق یا خلائی مخلوق سمجھنے کی بجائے اور خوفزدہ ہونے کی بجائے وہ اس سے پیار کرنے لگیں۔ اسی طرح اساتذہ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی بچے اپنی ماں کی گود سے نکل کر آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ بہت نازک احساسات کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے پہلے ایسا کوئی ماحول نہیں دیکھا ہوتا جس میں خوف یا ڈر ہو، کیونکہ گھر کا ماحول سب سے کمفرٹیبل سمجھا جاتا ہے، ماں کی گود سب سے مناسب ہوتی ہے بچے کے لیے۔ لیکن جب وہ اسکول میں آتے ہیں پہلی دفعہ تو اپنی اس ٹیچر کے ساتھ ان کی انسیت سب سے زیادہ ہوتی ہے جو سب سے پہلے اس کو ویلکم کہتی ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی سامنے آ کے ان کو پیار کر رہا ہوتا ہے وہ چاہے ان کی اپنی ٹیچر نہیں بھی ہوتی تو وہ بچے ان کے ساتھ انوالو ہونے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ سو بہتر یہی ہے کہ اور جس وقت یہ اورینٹیشن منعقد کی جائے اسی میں ہی وہ جو اسپیسیفک ٹیچر ہے وہ ان بچوں کے ساتھ رابطے میں آ جائے اور فوری طور پر ان کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ پھر سب سے اہم بات یہ کہ آتے ہی بچوں کو پڑھائی پہ فوکس کرنے کے بجائے، کہنے کی بجائے ان کو فن کی طرف لایا جائے، بیکاز آپ لوگ کھیل کود میں پیار سے بھی بہت اچھے طریقے سے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ کئی ایسے ذریعے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ مہنگے ذرائع ہی ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ویلکم پارٹی ارینج کر لیں۔ اگر آپ کا اسکول چھوٹے پیمانے پہ کام کر رہا ہے اور بہت زیادہ ہائی لیول پہ نہیں ہے اور بہت مہنگے جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتا تو آپ لوگ سمپلی ایک چھوٹی سی پارٹیز ارینج کر لیں اپنے بچوں کے لیے۔ اس ویلکم پارٹی میں آپ ان کے ساتھ کھیلیں، فن کریں، ان کو جتنا ہو سکے ایک اچھی اسٹوری سنائیں۔ بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ اسٹوری سے ہی آغاز کریں اپنی کلاسز کا۔ یہ چیز بھی بچوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ بھاتی ہے اور وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ایسے اسکولز جو کہ بہت اچھی پوزیشن میں ہیں وہ کوئی نہ کوئی اچھا اور بہتر ٹور ارینج کر سکتے ہیں اور ان بچوں کو باہر کہیں لے جا سکتے ہیں، اس طرح بھی بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے اسکولز میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو آلریڈی اسکولز میں پڑھتے رہے ہوتے ہیں مگر اسکول چینج ہونے پہ پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی وہ خوفزدہ اصل میں اس نئے ماحول سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم جب اس نئے ماحول میں جائیں گے تو پتہ نہیں ہمیں کیسے لوگ ملیں گے، کیسی ایڈمنسٹریشن ہوگی، کیسے اساتذہ ہوں گے،
इस मौके पर अगर असातिज़ा का मामूली सा भी रवैया उनके साथ दुरुस्त हो, या वो किसी भी तरह सख्ती की तरफ माहिल नज़र आएंगे या डांट डिपट कर लेंगे, तो बच्चा कभी भी उस स्कूल में वापस आने के लिए खुश नहीं होगा, और वो या तो पहले दिन ही घर जाने के बाद अपने वालिदैन से यही कह रहा होगा कि मुझे इस स्कूल में नहीं जाना, मुझे या तो वापस अपने उसी पुराने स्कूल में जाना है या मुझे किसी दूसरे स्कूल में लेके चले जाए। तो ये बहुत बड़ी नाकामी साबित होती है, बिकॉज़ उस्ताद एक ऐसा रोल मॉडल है जो सबसे पहले बच्चे के साथ इंटरेक्शन में आता है। ना तो एडमिनिस्ट्रेशन आती है, ना ही कोई और, सबसे पहले असातिज़ा ही होते हैं जो बच्चों के करीब होने की कोशिश करते हैं, और बच्चे भी सबसे ज़्यादा असातिज़ा को ही एक रोल मॉडल के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। तो इस सिलसिले में तमाम असातिज़ा से मैं यही कहना चाहूँगी कि वो कभी भी किसी भी सूरत बच्चों को पहले दिन आने वाले एटलीस्ट पहले पूरे एक हफ्ते तक डांट डिपट से काम लेने की हरगिज़ कोई कोशिश ना करें, और डांटने की ज़रूरत भी नहीं होती। जब बच्चा पहली दफ़ा आपके पास आ रहा होता है, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें उनको समझ नहीं आ रही होती, ये आप ही तो हैं जो उनको गाइड करेंगे, आप ही तो हैं जो उनको समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो एक दफ़ा आपके इतने करीब ज़रूर आ जाएं कि वो आपकी बात को समझकर तालीम की जानिब राग़िब हो जाए। थैंक यू।